پاس بیٹھتے ہو تو ایمان بڑھتا ہے، اور اگر تمہارا ایمان ایسے ہی رہے جیسا میرے موجودگی میں ہوتا ہے، لا صافحتکم وفی الذکر، دو وجہ سے ایمان بڑھتا ہے، فرمایا میری مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے اور ذکر، عبادت، بندگی، اس کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے۔ اگر ایمان ایسے ہی رہے جیسے رسول کی موجودگی میں تھا، یا واعظ و نصیحت کی مجلس میں تھا، یا خطبہ جمعہ سنتے ہوئے تھا کہ یہاں تو آنسو بہ رہے تھے، یہاں تو دنیا کو تیاگ کر جنت کے راہی بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی فرشکم، تم بازاروں میں نکلو تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کیا کریں، تم بستروں پہ جاؤ تو فرشتے آ کے تمہیں سلیوٹ کریں۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے سے، اور اللہ کا نبی علیہ السلام تو بذات ہی موجود، رسول اللہ کی مجلسیں کہاں ملیں گی؟ سیاستدانوں کے ڈیروں پر، LCD پر، بڑے سائز کی ہونی چاہیے، دیوار گیر، اور اس سے آگے کیا کچھ ہوتا ہے، اس ممبر کا تقدس مجھے حق نہیں دیتا کہ میں کہوں۔ ہم صرف جانتے نہیں ہیں، ہم اس دلدل میں حلق تک ڈوبے ہوئے، ایمان کہاں بڑھتا ہے؟ رسول اللہ کی مجلس میں، رسول اللہ کی مجلس جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، رسول کی مجلس جہاں حدیث مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، رسول کی مجلس جہاں قال اللہ و قال الرسول کے نعرے لگتے ہیں، رسول کی مجلس جہاں نماز کی صف بندیاں ہوتی ہیں، رسول کی مجلس جہاں جمعے کے خطبات ہوتے ہیں، رسول کی مجلس جہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں۔ میں سوداگروں کی بات نہیں کرتا، میں دین فروشوں کی بات نہیں کرتا، خدام دین رسول اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی مجلس ہے۔ مجھے معلوم ہے میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے آپ کے ذوق افتاح کا بھی علم ہے، لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو اس منبر پہ اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنے علم کے مطابق رسول اللہ کی بات امت تک پہنچاتا ہے، اللہ کی قسم ہمارا رشتہ مدینے سے ہے، یہ رسول اللہ کی بات، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے سبحان ذی الجبروت کے معنی پر غور کر، وہ جو تو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب اور عالمین پہ غور کر، تدبر کر، کتاب انزلناہ علیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، او عقل والو، اللہ نے تمہارے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ اس پہ تدبر کرو۔ ایمان یوں بڑھتا ہے، نعرے لگانے سے ایمان نہیں بڑھتا، جلوس نکالنے سے ایمان نہیں بڑھتا، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات پہ تدبر کرو، اچھی مجلس، علماء کی صحبت، مولوی کی رفاقت، وہ ہے آپ کا تنخواہ دار ملازم لیکن مولوی تو ہے نا، سکھاتا تو دین ہے۔ بیٹھو کبھی جب دل پریشان ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا نام موجود ہے کتب سیار اور تاریخ میں، کہتے ہیں اجلس نؤمن ساعۃ، دوسرے کو کہتے ہیں بیٹھو کچھ دیر بیٹھ کے ہم اپنا ایمان بڑھاتے ہیں۔ عجیب بات، صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دوسرے سے کہتے ہیں بیٹھیے ہم بیٹھ کے ایمان بڑھاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے ایمان کیسے بڑھاتے ہیں،
رب کا ذکر کریں گے بالطاعتی، اس کی اطاعت کے ساتھ، اور لعلہ یذکرنا بالمغفرۃ، این ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے معافیوں کا اعلان کریں. نذکر ربنا بالطاعت لعلہ یذکرنا بالمغفرہ، ہم اپنے رب کی اطاعت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم اس کی آیات پہ غور کرتے ہیں، ہم اس کے نبی کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں. عین ممکن ہے کہ اس کی رحمت جوش میں آئے اور وہ کہتے جاؤ میرے بندو، تم میری رحمتوں کا تذکرہ، میری نعمتوں کا تذکرہ، میری عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہو، میں نے تمہارے لیے جہنم حرام کر کے جنت والی. آخری بات کر سکتا ہوں. ایک بحری بیڑے کا کپتان، اسے کسی نے قرآن مجید دے دی، پڑھنے لگ گیا. غیر مسلم تھا، جانتا نہیں تھا. نور میں جہاں اللہ الجلال والاکرام نے سمندر کی لہروں کا تذکرہ کیا، در حقیقت وہ گناہگاروں کے گناہوں کا تذکرہ ہے. ان کے گناہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک لہر کے اوپر دوسری لہر، من فوقها ظلمات اذ اخرج یدہ لم یقد یرا فما له من نور، کوئی روشنی نہیں، اتنی تاریکیاں سمندر کی تہوں میں. ایک پہاڑوں کے بقدر لہر اٹھتی ہے، دوسری اس سے بڑی اٹھتی ہے، تیسری اس سے بڑی اٹھتی ہے. اوپر سورج کی روشنی نہیں ہے، بادلوں نے اندھیرا کر رکھا ہے، نیچے سمندروں کی دریاؤں کی تہیں ہیں، نظر آتا کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو سجائی نہیں دیتا. وہ کپتان کسی مسلمان سے پوچھتا ہے تمہارا نبی تیراک تھا؟ وہ غوطہ خور تھا؟ اس نے کہا نہیں، ہمارا نبی تو وہ تھا جس نے زندگی بھر کبھی سمندر کا سفر کیا ہی. اس نے کہا ہے سمندر کا سفر نہیں کیا. اور اتنی گہری بات، یہ بات جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے، موج من فوقها موج من فوقها سحاب، لہر کے اوپر لہر، اوپر بادلوں کی تاریکی ہے، نیچے سمندروں کی تاریکیاں ہیں، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. یہ بات تو کوئی وہی بیان کرے گا جو سمندروں کی گہرائیاں کو نکالتا ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اس نے کہا ہمارے نبی نے کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، تیراک ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اس نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر اللہ کی قسم کے کتاب اسی پیدا کرنے والے کی ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، یہ کسی انسان کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد، تدبر کرو، اچھی تحقیق اختیار کرو، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اپنے رب کو پہچانو، اس سے دوستی لگاؤ، اس کے حقوق سمجھو، اس کے اختیارات سمجھو، اس کے مطابق جینے کی جستجو کرو. اللہ ہمیں ایمان کو